جہنم ہے کیسی؟ لیٹ می ایکسپلین ٹو یو گائز. اللہ نے قرآن میں تو یہ باتیں بتا دی. جہنم کے 19 گارڈز ہیں, علیہا 19. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے جو ویسے تو گارڈز بہت سارے ہیں, لیکن جو مین گارڈز ہیں نا, جو سردار ہیں وہ 19 ہیں. اور ان سب کے اوپر بھی ایک سردار ہے جن کا نام مالک ہے. اور ان کے بارے میں آیا ہے جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے نہ کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے, نہ کبھی انہوں نے اسمائل کی ہے. ان کے چہرے پہ بالکل کبھی اسمائل اور مسکراہٹ کے آثار نہیں آئے, بیکاز he has seen جہنم. اور ان ملائکہ کا جو سائز ہے ان کے 2 شولڈرز کے بیچ میں, اٹ از دا ڈسٹینس بٹوین مشرق اینڈ مغرب. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ, بے شک جس کا ایندھن جو ہوں گے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, کہ ان پہ جو ملائکہ ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ شدید ٹف لکس والے, کوئی ان میں نرمی نہیں ہوگی, ہر طرح سے وہ جو ہے نا سختی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائے ایسے سے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, ان پہ ملائکہ کیسے ہیں؟ جیسے بہت رف نیچر والے, کوئی ان میں نرمی, کوئی ان میں کرٹسی کسی قسم کی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ان کو عذاب کے لیے ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے. ویفعلون ما یؤمرون, اور اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیں گے اس کو وہ پورا کریں گے. جہنمی کا جو اسٹیچر ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا؟ ایک جو اس کا دانت ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ is perfect in his actions, he will make sure that the torture given to جہنمی is perfect, جس کا کوئی مقابلہ نہ ہو. تو ان کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. Can you imagine the size of their one tooth? ان کی جو تھکنس آف سکن ہے وہ 3 دن کی جرنی کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. 3 دن کا سفر جو ایک انسان کرتا ہے اتنی تھکنس ہوگی. They will be covering huge distances. Why? تاکہ جتنا زیادہ سکن ہوتا ہے, جتنا زیادہ سرفیس لیول ہوتا ہے, اتنا زیادہ عذاب ہوتا ہے, اتنے زیادہ سینسرز ہوتے ہیں, اتنے زیادہ نیورونز ہوتے ہیں جو کہ عذاب کو ابزارب کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس, کیونکہ یہ لوگ باغی تھے, ان لوگوں نے اپنے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائیں, اللہ تعالیٰ کے دین کو کبھی سنا ہی نہیں, کبھی سمجھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ will make sure کہ ان کو عذاب بھی پرفیکٹ دیا جائے. یہ ان کی سکن کا حال ہوگا. بڑی بڑی سکن والے ہوں گے. 3 days of travel. منیمم پنشمنٹ جہنم میں کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سب سے کم اور منیمم پنشمنٹ جہنمی کو ملے گی وہ یہ ہوگی کہ اس کے پاؤں کے نیچے, اس کے قدموں کے نیچے 2 چھوٹے کولے رکھے جائیں گے جو کہ اس کے برین کو بوائل کریں گے. اس کے دماغ اس سے ابلنے شروع ہو جائے گا. اللہ مستعان. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. کتنا ٹف اور کتنا ٹارچر والا یہ عذاب ہوگا. پاؤں کے نیچے کوئلے پڑے ہیں اور اسے کیا ہو رہا ہے؟ گھٹنے نہیں, پیٹ نہیں, بلکہ دماغ بوائل ہو رہا ہے. یہ کم سے کم عذاب ہوگا. اور یہ شخص امیجن کرے گا مجھے جہنم کا سب سے شدید ٹارچر مل رہا ہے, سب سے مشکل عذاب دیا جا رہا ہے, حالانکہ اصل میں سب سے لیسٹ پنشمنٹ ہوگی وہ. امیجن اس کا جو ورسٹ پنشمنٹ ہوگی جو کہ منافقین کو دی جائے گی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافقین ہیں وہ آگ اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے, سب سے نیچے ہوں گے وہ لوگ. ان کا کھانا کیا ہوگا؟ ان کو جب ان کو بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, جنتیوں کے لیے کوئی بھوک اور کوئی پیاس نہیں ہے, وہ صرف لذت کی وجہ سے کھائیں گے, صرف پیور پلیجر میں کھائیں گے. لیکن جہنمی جو کہ وہ انسان ہے ان کو شدید بھوک اور پیاس لگے گی, اور جب بھوک لگی تو انہیں زقوم کا ٹری دیا جائے گا, وہ درخت دیا جائے گا جس کی روٹس جہنم کی باٹم سے نکل رہی ہیں, اور جس کے جو فروٹس ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان کی جو فروٹس ہیں وہ شیاطین کے سر ہیں جو کہ ان کو عذاب اور تکلیف پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم, بے شک جو زقوم کا درخت ہے, طعام العظیم, یہ گناہگاروں کا کھانا ہے. کالمہلی, یہ ان کو بھون ڈالے گا, یغلی فی البطون, جو بھی ان کے
پتروں میں ہے, جو بھی جس پیٹ میں ہے, اس سب کو یہ کھانا یہ جو درخت ہے یہ بھون ڈالے گا. اللہ تعالیٰ لیفٹ ہینڈ والوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, کہ جو لیفٹ ہاتھ والے لوگ ہیں, جن کے لیفٹ ہاتھ میں بک دی جائیں گی, کیا کمپیریزن, کیا بات ہے ان کی لیفٹ والوں کی, مطلب کتنے لوزرز ہیں یہ. فی سموم و حمیم, وہ اسکراچنگ فائر میں ہوں گے اور ابلتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن یحموم, اور ایسے شیڈوز میں ہوں گے جو کہ بلیک اسموک کا ہے. اللہ اکبر. جب ان کو بھوک لگے گی تو کیا دی جائے گی, ان کو سموم دیا جائے گا, ان کو آگ کھلائی جائے گی, ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا. اور جب ان کو پیاس لگے گی تو یہ کیا پئیں گے, حمیم, ابلتا ہوا پانی, جو کہ ان کے چہروں کو بھول ڈالے گا, ان کے جسموں کو, ان کی انٹسٹائنز کو جسموں سے باہر نکال دے گا. اور جب اس ہیٹ کی وجہ سے لوگ بھاگیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے اور دور بھاگنا چاہیں گے تو شیڈ نظر آئے گا انہیں, اور جب وہ شیڈ میں جائیں گے تو وہ کیا شیڈ ہوگا, وَظِلٍّ مِّن یحموم, کہ وہ جو شیڈ ہوگا بلیک اسموک کا ہوگا, جو مزید ٹارچر کا باعث ہوگا. دیر از نو کائنڈ آف ریلیکسیشن ان جہنم. لا یذوقون فیہا برد ولا شرابا, نہ ان کو ٹھنڈا ڈرنک یا شراب دی جائے گی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, اب چکھو اس کو, فلن نزیدکم الا عذابا, اب ہم تمہیں بڑھائیں گے صرف ایک چیز میں, ٹارچر میں اور پین میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا بارد ولا کریم, نہ وہ ٹھنڈا ہے نہ وہ بینیفیشیل ہے, صرف پین ہی پین ہوگی اس میں. انہم کانوا قبل ذلک المترفین, کہ بے شک اس سے پہلے they were indulging in affluence, وہ لوگ بڑے یاشی میں تھے, وہ لوگ بڑے مزے میں تھے. وہ لوگ کہتے جی یہ دنیا کی زندگی, اس میں ترقی کرو, اس میں آگے جاؤ, اس میں لٹ مچاؤ, اس میں گھومو پھرو, یہ کیا آخرت کے لیے آپ باتیں کرتے رہتے ہیں, کیا کسی نے دیکھی ہے کبھی, کیا پریشان ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. کھاؤ پیو عیش کے لٹ مچاؤ, جوانی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے, یاشی کرو, گناہ کرو, خیر ہے, اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, دیکھی جائے گی جناب. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک المترفین, پہلے یہ بڑی یاشی میں تھے, بڑے مزے میں تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم, اور یہ لوگ بڑے بڑے گناہوں پہ پرسسٹ کیا کرتے تھے. میں اور آپ ذرا یہاں پہ ایک سیکنڈ رک کے سوچیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری بات تو نہیں کر رہا کہ ہم لوگ گناہوں پہ پرسسٹ تو نہیں کرتے, کہ ہمیں کسی قسم کی ایڈکشن ہے, ہم بار بار اس ایڈکشن کو اور اس ڈیزائر کو فلفل تو نہیں کرتے, کہیں ہم بار بار والدین کی نافرمانی تو نہیں کرتے, کہیں ہم بار بار منہ سے گالی گلوچ تو نہیں کرتے, اور کسی کو برا بلا تو نہیں بولتے, اور ایک کنسسٹنسی تو نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں, کیا ہم اکیلے میں گناہ تو نہیں کر رہے, اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ, اور یہ لوگ گناہوں میں پرسسٹ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں میں. ان کو جب پیاس لگے گی تو کیا کریں گے یہ لوگ, جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی, ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل, جب ان کو جو ڈیمانڈ کریں گے ہمیں کچھ پلایا جائے تو ان کو وہ پانی دیا جائے گا, بماء کالمہل یشفی الوجوہ. یہ جو کالمہل ہے نا, علماء سے ڈفرنٹ تفسیر بیان کرتے ہیں. یہ جو بماء ہے نا, جو پانی ہے جو دیا جائے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بوائلنگ لاوا ہے, کچھ علماء فرماتے ہیں, اور کچھ علماء فرماتے ہیں یہ بوائلنگ واٹر ہے, اور کچھ علماء اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ پس اور بلڈ کا مکسچر ہے جو کہ جہنمیوں کے جسم سے نکل رہا ہوگا, اور وہی ان کا کھانا پینا ہوگا. اللہم اجرنا من النار. اللہ مستعان, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے اور ایسی مشکل سے بچائے. جہنم میں دیکھیں نا, اگر ہم سوچیں اس دنیا کی جو پنشمنٹس ہیں وہ 3 ٹائپس میں کم ہوتی رہتی ہیں. جو بھی جس طرح کی پنشمنٹ ہے, چاہے جیل کی پنشمنٹ ہے, چاہے ٹارچر ہے, چاہے کوئی بھی پنشمنٹ ہے, وہ 3 طرح کے سینیریوز میں, 3 طرح کے کیسز میں کم ہوتی رہتی ہے. نمبر 1 از a person get used to it. اگر ایک انسان کو وپس ماری جا رہی ہیں اور وہ اسے وپس ماری جا رہی ہیں تو وہ پہلا دن اس میں سب سے شدید اور ٹف ہوگا, دوسرا دن وہ اس سے مزید تھوڑا سا عادت ہو رہی ہوگی اس کو, تیسرے چوتھے 5ویں دن آہستہ آہستہ وہ he'll get used to it, اس کی سکن ٹف ہو جائے گی, he'll get used to it. جیل میں ایک انسان ہے, سب سے ورسٹ ڈے جیل میں کون سا ہوتا ہے, جب سب سے پہلا دن ہوتا ہے, سب سے مشکل دن ہوتا ہے. آہستہ آہستہ he gets used to it, it becomes a normal lifestyle. دوسری چیز کمپنی, جو کمپنی ہے انسان کی, اگر انسان جیل میں ہے تو he get used to the company,
وہ آپس میں گپ شپ آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک کمپنی گیدرنگ بنا لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور